بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ اور یہ ہے جی میرا سیکنڈ ناول جو سٹارٹ ہو چکا ہے، ذات آشنا، اور تحریر از نوریزہ احمد۔ اور امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہ ناول پسند آئے گا، تو سٹارٹ کر دیں۔ اوف اللہ، اتنی ذلت، اتنی حقارت امیز لہجہ، میں یہ سب اور برداشت کیسے کر سکتی ہوں؟ میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے بھی جینے کا حق ہے۔ میں ایسی ذلت بھری زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ رو رو کر تھک گئی۔ میں اس شخص کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ اللہ نے اس کو میرے لیے نہیں چنا ہوگا۔ میں اس کو چھوڑ دوں گی۔ مجھے اس کا ساتھ قبول نہیں۔ مجھے یہ سب ساری زندگی نہیں جھیلنا۔ مگر میں سب کے سامنے کیا کہوں گی؟ وہ سب میرے ساتھ بات مانیں گے؟ میری مدد صرف میرا اللہ کر سکتا ہے۔ اس نے اپنے آنسو صاف کیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے۔ اے اللہ، میرے رب، میری مدد فرما، مجھے اتنی ہمت دے میں اپنے حق کے لیے بول سکوں، مجھ سے درست فیصلہ کروانا۔ بابا سائیں، میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا۔ میں کیسے رہوں گی اس کے بغیر؟ میری پہلی اولاد ہے، اس نے ہی میری زندگی میں خوشیاں بھری ہیں۔ اب میں اکیلی رہ گئی ہوں۔ ڈاکٹر نے بھی جواب دے دیا ہے۔ وہاں غفار بھی زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہے ہیں۔ میں کیسے یہ سب اکیلی دیکھوں گی؟ 2 دن کے بعد جب وہ ہاسپٹل سے گھر واپس آئے تو اس وقت وہ 2 ہی تھے، ماریہ اور غفار شاہ۔ ماریہ اپنے بیٹے کو یاد کر کے روئے جا رہی تھی۔ بیٹے کی جدائی اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ ماریہ بابا سائیں کے گلے لگ کر مسلسل رو رہی تھی۔ غلام رسول نے اپنی بیٹی کو خود سے الگ کیا، اس کی طرف دیکھا۔ بکھرے بال، اداس آنکھیں، وہ مرجھائے ہوئے پھول کی طرح لگ رہی تھی۔ ماریہ کے آنسو صاف کرتے ہوئے غلام رسول اپنی بیٹی سے مخاطب ہوئے۔ بیٹی، جس کا دانہ پانی جس جہاں سے اس جہاں سے اٹھ جاتا ہے تو اس کو تو جانا ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے لیے ہم سب سے بہتر سوچا، جہاں پر ہماری سوچ بھی نہیں جا سکتی۔ اس ہی وقت دروازہ کھول کر رائمہ کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی ماں کے گلے لگ گئی۔ ماما، آپ کہاں چلی گئی تھیں اور بھائی کہاں ہیں؟ ماریہ نے اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا، پھر سے رونے لگی۔ بابا سعید پھر سے مخاطب ہوئے۔ تمہیں اپنے شوہر اور اپنی بیٹی کے لیے جینا ہے۔ تم ابھی سے ہاری ہوئی لگ رہی ہو۔ تم نے تو اس سے بھی مشکل وقت گزارا ہے۔ تم تب بھی نہیں بکھری۔ تم بہت بہادر ہو۔ مجھے معلوم ہے۔ مجھے تمہاری اس ہمت اور بہادری سے کتنی محبت ہے۔ تم بالکل اپنی ماں جیسی لگتی ہو۔ یاد کرو اپنا شادی کا وقت۔ انوار الحق شاہ کی سرکاری ملازمت تھی۔ ایک دکان کرائے کی تھی۔ لاہور میں دکان اچھی چل رہی تھی۔ انوار الحق کے 2 بیٹے تھے، بڑا بیٹا ستار شاہ اور چھوٹا بیٹا غفار شاہ۔ ان کی بیگم کے انتقال کو 2 سال ہو چکے تھے۔ بڑے بیٹے کی شادی خاندان میں ہوئی تھی زینب کے ساتھ۔ غفار شاہ یونیورسٹی کے دوسرے سال میں تھے۔ اس کا رشتہ بھی خاندان میں طے تھا۔ مگر غفار شاہ کی منگیتر نے فون کر کے غفار شاہ کو شادی سے انکار کر دیا۔ وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ آپ اپنی زندگی کے لیے جس کو چاہیں پسند کریں، مگر میں آپ کے گھر دلہن بن کر نہیں آؤں گی۔ غلام رسول مانسہرہ کے بہت بڑے جاگیردار تھے۔ ان کے اپنے گاؤں، کھیت، پھلوں کے باغ، گھوڑوں کا استبل اور فارم ہاؤس بھی تھے۔ ان کی 2 بیٹیاں تھیں۔ بڑی کا نام ماریہ اور چھوٹی نجمہ تھی۔ رحمت بی بی کے آگے بچے نہیں ہوئے۔ انہوں نے وارث کے لیے دوسری شادی نہیں کی۔ ان کی سوچ تھی، اگر اللہ نے بیٹا دینا ہوتا تو رحمت بی بی سے ہی ہو جاتا۔ جب وہ اپنی بڑی ہوئیں تو نجمہ کی جلد شادی کر دی گئی۔ اس کی تعلیم کی طرف
کی طرف توجہ نہیں تھی۔ ماریا پڑھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے ماریا کو تعلیم کے لیے لاہور کی یونیورسٹی میں داخل کروا دیا۔ ماریا کو غفار شاہ پسند آ گئے، مگر اس کی منگنی ہو چکی تھی۔ ماریا نے کبھی آگے قدم نہیں بڑھایا۔ آخری سیمسٹر میں اس کی آپس میں پڑھائی کو لے کر بات چیت شروع ہوئی تھی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں، مگر اس کی منگیتر نے ان دونوں کا چکر بنا کر منگنی توڑ دی۔ خود 1 مہینے میں اپنے محبوب سے شادی کر لی۔ یونیورسٹی میں بھی یہ بات غفار شاہ کی منگیتر نے پھیلا دی۔ غلام رسول کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اس کو اپنی بیٹی کی خوشی سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ مگر ماریا نے ان سے کہا، میں پسند ضرور کرتی ہوں، ہماری درمیان ایسا کچھ نہیں ہے بابا سائیں۔ مگر غفار شاہ کے والد صاحب نے اس کو گھر سے نکال دیا اور اپنے منہ کبھی نہ دکھانے کا کہہ دیا۔ یونیورسٹی میں غفار شاہ میدان میں بیٹھ کر امتحان کی تیاری کر رہا تھا۔ اس وقت ماریا اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، مجھے نہیں معلوم میں تمہیں کیسی لگتی ہوں، مگر میں اپنے ہونے والے شوہر میں تمہاری جیسی خوبیاں چاہتی ہوں۔ وہ نظر جھکا کر یہ بات کر گئی اور فوراً اٹھ کر چلی گئی۔ غفار شاہ اس کو وہ محبت بھری نظروں سے جاتا دیکھتا رہا۔ پسند تو غفار شاہ بھی کرتے تھے، مگر بابا سے ڈرتے تھے۔ اب وہ ڈر بھی ختم ہو گیا۔ ارے یار، لڑکے کی عمر 8 سال سے چھوٹی اور لڑکی تو اس سے بھی چھوٹی ہے، صرف 4 سال کی ہے۔ ہاں، میں نے بھی یہی سنا ہے۔ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی، اتنی کیا جلدی ہے ابھی سے نکاح کرنے کی؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ جب جوان ہوں گے تو شادی کر دیتے۔ بس یار، دیہاتوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، مگر یہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ ہمارے اس طرح بات کرنے سے کون سا نکاح رک جائے گا؟ میری تو بس دعا ہے کہ یہ نکاح ہمیشہ قائم رہے، یہ نہ ہو جوان ہو کر شادی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ طلاق جیسی چیز سے ان دونوں کو بچائے، آمین۔ امتحان کے بعد جب غلام رسول اپنی بیٹی کو لینے آئے تو خود غفار شاہ سے ملنے آئے۔ وہ دیکھنا چاہتے تھے اس لڑکے کو جو ان کی بیٹی نے پسند کیا۔ ان کو غفار شاہ دیکھنے میں تو درست لگے، مگر جب غفار شاہ نے ان سے نظر جھکا کر ادب سے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا اور ساتھ اپنے گھر کی ساری بات بتا کر معافی مانگی کہ ان کی بیٹی اور ان کو لوگوں کی باتیں سننی پڑیں، غلام رسول کا دل جیت لیا، مگر ماریا کو اپنے نکاح میں لینے کا کہا۔ انہوں نے کچھ بھی سوچے بغیر وہاں پر کھڑے کھڑے ہاں کر دی۔ غفار شاہ کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا بولے، تو بابا سائیں نے اسے اپنے گلے لگا لیا۔ اس طرح ان کا نکاح اگلے جمعے کو ہونا طے پایا۔ غفار شاہ اپنے والد صاحب کے پاس بھی گیا۔ انہوں نے ملنے سے منع کر دیا، مگر والد کی ناراضگی کے باوجود ستار شاہ نکاح میں ضرور گئے۔ زینب کو بھی ساتھ لائے۔ 1 سال کا بیٹا جعفر شاہ بھی ساتھ تھا۔ سب بہت زیادہ خوش تھے۔ رات کو غفار شاہ کمرے میں داخل ہوئے تو ماریا کا گھونگھٹ اٹھا کر کہا، میں غفار شاہ آج قبول کرتا ہوں، میں تم سے دل کی گہرائیوں سے بہت محبت کرتا ہوں۔ میری محبت نہ تم سمجھی نہ میں خود۔ اگر کوئی سمجھا تو وہ تیسرا فرد جس کی جلد بازی نے ہمیں ملا دیا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو ہم کبھی ایک نہ ہوتے۔ ماریا اس کو دیکھ کر مسکرا دی اور غفار شاہ اس کے گلے لگ گئے۔ اگر تم میرا ساتھ دو تو میں کامیاب انسان بن سکتا ہوں۔ میں تمہیں زیادہ آسائش والی زندگی نہیں دے سکتا، مگر ہمارا مستقبل بہت روشن ہوگا۔ تم میرا ساتھ دو گی نا؟ ماریا نے اس سے الگ ہو کر کہا، میں آپ کا ہر حال میں ساتھ دوں گی۔ غفار شاہ نے اس کو باہوں میں بھر کر کہا، پہلے کامیاب شوہر بن جانا چاہیے، کیا کہتی ہو؟ جیسی آپ کی مرضی۔ اس کی نگاہ جھکی ہوئی تھی۔ تم میری
میرے مرتے دم تک ساتھ دینا، یہ میری خواہش ہے۔ ماریا نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ ابھی تو ملے ہیں، مرنے کی نہیں، ساتھ جینے کی باتیں کریں۔ اس کی زندگی کا آغاز ان کی محبت کے عروج سے ہوا۔ یہ رات ان کی محبت کی گواہ بن گئی۔ اس رات شبنم ان کی محبت کی خوشی میں برستی رہی۔ یہ اس سے بے خبر تھے، زندگی میں امتحان اور بھی ہیں۔ اگلی صبح غفار نے ولیمے کے طور پر گھر کے افراد کو کھانا کھلا دیا۔ اس کے پاس کچھ پیسے جمع کیے تھے وہ جب پڑھ رہا تھا۔ اس نے ساتھ میں اکیڈمی میں نوکری کر رہا تھا۔ اس سے جو جمع پیسے تھے اس میں گھر کرائے کے لیے لیا، ضرورت کا سامان اور باقی رقم میں سے ولیمے کا کھانا ہو گیا۔ اس کے بعد ان کی اصل زندگی کا آغاز ہوا۔ اکیڈمی کے پیسوں سے گھر کا کرایہ، صبح کے اوقات میں پلازے میں نوکری کی ہوئی تھی جس سے گھر کی ضروریات اور کھانا چل رہا تھا۔ سنا تھا محبت اور شادی شدہ زندگی مشکل ہے، مگر اس کو زندگی مشکل نہیں لگی۔ بس ماریا کے ساتھ گزارنے کو وقت نہیں ملتا تھا۔ ایک اتوار کا دن ہوتا، اس میں وہ خوب باتیں کرتے اور باہر چہل قدمی کرنے نکل جاتے۔ زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی کہ اچانک بابا سائیں اور رحمت بی بی کا آنا ہوا۔ اس دن غفار شاہ کام پر تھے اور گھر پر کھانے کو بھی بس کدو کا سالن تھا اور وہ ماں بھی بننے والی تھی۔ رحمت بی بی کو ماریا کی کہی بات یاد آ گئی۔ مجھے نہیں کھانے کدو، آپ کچھ اور بنا لیتی۔ ارے بیٹی، کدو اگر تمہارے شوہر نے کھانے کو کہا تو میں ایسے لڑکے سے شادی ہی نہیں کروں گی جو مجھے کدو کھانے کو کہے۔ رحمت بی بی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے اپنے سر کے سائیں کو ساتھ لے کر جلد ہی مانسہرہ کے لیے نکل گئیں۔ بی بی گھر کے راستے میں بھی اور گھر میں بھی روتی رہی۔ بابا سائیں واپسی کے بعد سے سوچ میں گم تھے۔ میں سوچ رہا ہوں، اب بہت صبر آزما لیا میں نے ماریا کا۔ اگر میں نے ماریا کو اس کی محبت بن مانگے دی اور اللہ نے سبب بنا دیا، کچھ فرض میرا بھی تھا۔ میں ان کے حالات پہلے سمجھتا۔ میں اپنی بیٹی سے غافل ہو گیا۔ میں جانتا ہوں مجھے کیا کرنا ہے۔ بی بی نے روتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ نجمہ کے حالات کچھ خراب چل رہے ہیں۔ ان کو فصل کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ میں ماریا سے اس سلسلے میں بات کرنے گیا تھا۔ اس کے حصے کی زمین اس کے نام کر دیتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے ماریا کو بھی پیسے دینا درست ہوگا۔ وہ کوئی کاروبار یا گھر جو چاہیں اپنے کام میں لگا لیں۔ بابا سائیں نے سوالیہ نظروں سے بی بی کو دیکھا۔ آپ نے درست کہا، ان کو پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ اب غفار شاہ زمین پر ہل تو نہیں چلائے گا، تو فیصلہ ہو چکا۔ کل ہی ماریا کو مانسہرہ لانے کے لیے ڈرائیور کو بھیج دیتا ہوں۔ اگلے دن صبح ہی ڈرائیور ان کو لینے پہنچ گیا۔ ماریا سے غفار شاہ نے پوچھا، تمہیں معلوم ہے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ میں خود بھی نہیں جانتی۔ انہوں نے تیاری کی اور روانہ ہو گئے۔ وہاں پر بابا سائیں نے نجمہ اور اس کے شوہر حسین کو بھی بلایا۔ میں تم سب سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے زمین کے حصے کرنے کا سوچا ہے جو کہ میری دونوں بیٹیوں کی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے تو دونوں اب شادی شدہ ہیں۔ تمہیں اپنا حصہ مل جائے گا، یہی بہتر ہے۔ میں ساری جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کر چکا ہوں۔ بس حویلی اور اس کے ساتھ کی زمین میرے اور رحمت کے زندہ رہتے یہ ہمارے پاس رہے گی۔ اس کے بعد ایک حویلی اور دوسرا زمینیں لے گا۔ ان کی باتیں سب سکتے کی حالت میں سنتے رہے اور ان کی آخری بات پر ماریا اور نجمہ دونوں بابا سائیں کے پاؤں میں بیٹھ گئیں۔ ماریا بولی، بابا سائیں، آپ کو ہماری کوئی بات بری لگی ہے تو ہم معافی مانگ لیتے ہیں۔ نجمہ نے کہا، ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کیا جو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ بابا سائیں نے دونوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں اب تم دونوں کی شادی کے فرض سے سبکدوش ہو گیا ہوں۔ اب میرے ہوتے یہ کام بھی ہو جائے زیادہ اچھا ہے۔ سب کو ان کے حصے دینا ان کے لیے بھی
اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ تم لوگوں کے بچے ابھی چھوٹے ہیں اور کچھ وقت کے بعد ماریا تم بھی اولاد والی ہو جاؤ گی۔ بہتر ہوگا تم دونوں بچوں کے بڑے ہونے سے پہلے ان کے مستقبل کے لیے آسانی پیدا کرو۔ امید ہے آپ کو میری یہ پہلی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی، سو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اللہ حافظ۔